السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے لانگ مارچ کا تیسرا دن ایک افسوسناک حادثے پر ختم ہوا۔ ایک حادثہ ہوا جس میں ایک خاتون صحافی صدف نعیم، جن کا تعلق چینل 5 سے تھا، وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر کچل کر انتقال کر گئی، ہلاک ہو گئی۔ لانگ مارچ عمران خان کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے۔ اس حادثے کے علاوہ یہ حادثہ ظاہر ایک حادثہ تھا، تو اس سے تو کوئی اس میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا، لیکن سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جس مہینے کا عمران خان صاحب کو ڈر تھا، وہ مہینہ بھی صرف ایک دن کی دوری پر ہے۔ کل کا دن گزر جائے گا اور اس کے بعد پرسوں وہ مہینہ شروع ہو جائے گا، جس مہینے کی وجہ سے گزشتہ 4-5 ماہ سے عمران خان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور جس مہینے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت بھی ختم کر دی گئی تھی۔ اب عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کھل کر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ادھر تحریک انصاف نے اب سارا کا سارا جو ہے وہ بوجھ صدر مملکت عارف علوی کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں عارف علوی صاحب جو ہیں، اور دوسرا کوشش کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب۔ آج بھی پرویز الہی صاحب کی ایک ملاقات کہیں کسی شادی میں ہوئی، اس کی خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے ایک بیدیا میں کسی اعلیٰ شخصیت جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ اب یہ اسلام آباد راولپنڈی والا جو معاملہ ہے نا، یہ یا تو راولپنڈی یا اسلام آباد۔ اب اسلام آباد راولپنڈی کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت جو ہے وہ عسکری ہیں، لیکن ذمہ داری کسی سویلین ادارے میں ہے۔ تو یہ مطلب کوئی اشارہ تو اس طرح ہی سمجھ میں آ رہا ہے نا، کوئی ایسا اشارہ ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن پہلے وہ جو افسوسناک سانحہ ہے، ہم جو صحافی ہیں جب ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پورا فوکس جو ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں پاکستان جیسے ممالک میں، پاکستان، انڈیا یا اس طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ٹریننگ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر صورت آپ نے جا کے ٹکر مارنا ہے، بھیڑ جانا ہے۔ پھر اس میں جو ادارے ہیں، یعنی صحافتی ادارے، ان کی جو ہے نا وہ صحافی کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، یا انسانی جان جو رپورٹر کام کر رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے، وہ نہیں سکھایا جاتا، ٹریننگ نہیں کروائی جاتی۔ عالمی ادارے جو ہیں، بڑے بڑے ادارے، BBC ہو گیا، CNN ہو گیا، الجزیرہ ہو گیا، وہ پراپر ہوسٹائل انوائرمنٹ میں کام کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ کراؤڈ میں کام کیسے کرنا ہے وہ تربیت دیتے ہیں، کہاں گھسنا ہے کہاں نہیں جانا وہ تربیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جس کیمرے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو مائک جس کی قیمت چند ہزار روپے ہوتی ہے، اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ انشورڈ ہوتا ہے، صحافی نہیں ہوتا۔ اور بہت سے ادارے ایسے بھی ہیں جو صحافی کو تنخواہیں بھی نہیں دیتے۔ اب صدف نعیم صاحبہ جس ادارے سے تعلق تھا ان کا، پتہ نہیں مجھے، میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا ان کے متعلق کہ ان کو تنخواہیں ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی، لیکن اس ادارے کی آغاز سے ہی یہی پالیسی ہے کہ تنخواہ کما کے آؤ اور ہمیں بھی دو۔ تو بیچارے عام صحافی اس دور میں کہاں وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہوگی، اشتہار لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو جس ادارے کے ساتھ وہ تھی، وہاں پتہ نہیں ان کو تنخواہ ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی، لیکن وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتی تھی۔ میں نے کئی بار فیلڈ میں ان کو دیکھا ہے، کئی بار آمنا سامنا ایک ساتھ کئی ایونٹ کور کیے۔ تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پراپر ایک جگہ پر جا کر کام کرنا ان کو وہ آتا تھا۔ آج ان کے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا۔ انہوں نے عمران خان کے کنٹینر پر سوار ہونے کے لیے وہ جو کیو لگتی ہے، ساتھ ساتھ چلتے جاتے، تو کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ اس پر سوار ہونے کے لیے وہ اس کیو میں لگی ہوئی تھی، قطار میں لگی ہوئی تھی، تو حادثے کا شکار ہو گئی۔ اب ظاہر ہے اس میں وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پر لوگ بے شک پولیٹکس کرنے والے، سیاست کرنے والے اس کو عمران خان کی طرف کھینچنا چاہیں کھینچیں، لیکن میں بطور جرنلسٹ، بطور ورکنگ جرنلسٹ، جس نے فیلڈ میں کوئی 27 سال کام کیا ہوا ہے، ابھی بھی ظاہر فیلڈ میں جاتے ہی ہیں، تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اداروں کو اپنے جو انسان جو ان کے ساتھ کام کر رہا تو ان کی قدر نہیں ہوتی، سیٹھوں کو، مالکان کو ان کی قدر نہیں ہوتی، ان کی جان کی قیمت ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، تنخواہیں نہیں دیتی تو جان کی قیمت کہاں ہوگی۔ تو لہٰذا جو صحافتی تنظیمیں، جو بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان میں صاحب کیسے کام کرنا چاہیے، کس طرح کام۔ میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ گولیاں چل رہی ہوتی تھیں دہشت گردی کے سانحات میں، جب یہ پیپلز پارٹی یا مشرف کے زمانے میں لاہور میں حملے ہوتے تھے دہشت گردانہ، تو وہ اس کے اندر جا کر جو ہے وہ کیمرہ مین اور جرنلسٹ وہ فائرنگ کے دوران جا کر وہاں کوریج کر رہے ہوتے تھے۔ مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے، بیدیا میں حملہ ہوا تھا، اس میں تو میں نام نہیں لیتا، وہ صاحب تو اندر گھس گئے کمانڈوز کے ساتھ،
وہ دکھا رہے ہیں کہ جی کمانڈوز اوپر سے آ رہے ہیں، دہشت گرد یہ وہ، تو وہ دہشت گرد اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ افسوسناک ثانیہ ہے، عمران خان صاحب نے اس کی وجہ سے اپنا جو سفر ہے وہ کاموکی سے جانا تھا، جو انہوں نے وہاں اختتام پذیر ہونا تھا ان کے لانگ مارچ کو، تو وہ آج انہوں نے ختم کر دیا لانگ مارچ سادھوکی میں۔ اب میں آتا ہوں، عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے آج مریدکے میں۔ مریدکے میں بھی ایک حادثہ ہوا، مریدکے میں یہ حادثہ ہوا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کا جہاں پر جو تھا وہ جی ٹی روڈ پر اجتماع تھا، جہاں پر لانگ مارچ کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر انڈر پاس کی چھت ہے جو فائبر کی بنی ہوئی تھی وہ گر گئی، وہاں پر بھی 7 بندے زخمی ہو گئے۔ تو بہرحال عمران خان نے آج جو تقریر کی ہے مریدکے میں، مطلب روزانہ تقریر کر رہے، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز عمران خان صاحب کہتے ہیں، ایک بار پھر ایک پرانی چیز عمران خان صاحب نے نئے طریقے سے پیش کی ہے۔ وہ اب سارا کا سارا وہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے جو جس پر آنکھیں بند کر کے انہوں نے عمل کیا یا اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست میں ان کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کندھوں پر بیٹھ کر ان کی جو انہوں نے زبان دی وہ طوطے کی طرح رٹنا شروع ہو گئے تھے عمران خان صاحب، تو اب وہ بولنا شروع ہو گئے کہ جی مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ آصف زرداری کرپٹ ہے، مسٹر 10% ہے، نواز شریف نے چوری کی ہوئی ہے، ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، تو آج اسٹیبلشمنٹ ان چوروں کے ساتھ مل گئی ہے۔ عمران ریاض خان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وہ تقریر کی تھی جس تقریر کی وجہ سے میرا خیال ان کو پھر گرفتار بھی کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا ٹکر کے لوگ ملیں آپ کو، آپ سوال تو پوچھیں گے، جواب تو دینا ہوگا، یہ بات کی تھی نا۔ اس میں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا، آپ نے ہمیں بریفنگز دی تھی۔ عمران خان صاحب نے پہلے ایک جلسے میں کسی وقت میں کہا تھا کہ جی کچھ عرصہ پہلے، یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد یا پوزیشن میں آنے کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ جی 30 سال سے تو مجھے اسٹیبلشمنٹ بتاتی رہی ہے کہ کرپٹ ہے، آج وہ کیسے ٹھیک ہو گئے۔ میں نے گزارش کی نا کہ لانگ مارچ کا ہر گزرتا دن عمران خان صاحب کو، ہر گزرتا لمحہ عمران خان صاحب کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بنایا کس نے تھا۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بتا دیا، اب عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا۔ مجھے جب عمران خان صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے مشرف کے زمانے میں عمران خان صاحب کی تقریریں، انٹرویوز یاد پڑتے ہیں جو اب آج کل وائرل ہیں، تھوڑی تھوڑی دنوں کے بعد وہ آ جاتے ہیں سامنے۔ اب کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کی جو خطرناکیاں ہیں ان کو عمران خان سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا۔ تو ڈیجیٹل میڈیا میں ایک ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، کسی سندھی ٹی وی چینل کو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں جتنی ترقی ہے وہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے زمانے میں آئی ہے۔ فوجی عامروں نے تو ایک یونٹ بجلی کا نہیں بنایا، ایک سڑک کا 1 کلومیٹر نہیں بنایا، بجلی بنائی بے نظیر نے بنائی، سڑکیں بنائی نواز شریف نے بنائی، انہوں نے تو تباہیاں بربادیاں کی ہیں۔ تو یہ دور ہے عمران خان صاحب کا، کب کا؟ یہ 2007-8 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تب عمران خان صاحب اس وقت اتحاد میں تھے، اے پی ڈی ایم میں، جب وہ الیکشن کا بائیکاٹ ہو گیا، تو اس وقت عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب پھر بیچ میں آ گئے کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور میری 26 سالہ جدوجہد ہے۔ اب پھر آ رہے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی میری یہ فائنڈنگز نہیں ہے کہ چور لٹیرے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں ان کی زبان بولتا تھا، آج یہ ان کے ساتھ مل گئے، مجھے چھوڑ دیا تنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا ہوا ہے کہ بھئی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جو 3-4 روز پہلے جو ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس میں ایک اور سوال بھی ہوا تھا کہ جی جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا اس پر بات ہوگی کسی ٹائم پر، ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کسی ٹائم پر اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ یعنی اس عمران خان کو پیدا کرنا جو ہے سیاسی طور پر، وہ بھی ان کے لیے ایک ہے کہ اس کا جواب نہیں بن پا رہا ان سے۔ تو عمران خان اب خود بتا رہے ہیں کہ جی مجھے لانچ کیا گیا تھا، پراپر مواد دے کر، پراپر بتا کر، سمجھا کر۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن جب عمران خان صاحب نے 2014 کا دھرنا اور اس کے بعد یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گڈی کوشش کی جا رہی تھی کہ اڑائی جائے ہوا دے کر، پنکھے لگا کر مصنوعی، ویسے اگر ہوا نہیں ہوتی اور گڈی نہیں اڑ سکتی، لیکن بہرحال ان کو
پراپر عمران خان صاحب کو آسمان کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے جو مصنوعی طریقے استعمال کیے جا رہے تھے، اس وقت عمران خان صاحب کا جھنڈا بلند کرنے والے ایک صحافی میرے بہت بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح میری عزت کرتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی امداد بھائی آپ کو نہیں پتہ، نواز شریف کے متعلق میں نے ثبوت دیکھے ہیں، وہ سارا کا سارا پیسہ لوٹ کر جا رہے ہیں یہاں سے، وہ بعد میں انڈیا جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، انڈیا میں ان کے کاروبار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ بعد میں وہی باتیں عمران خان صاحب کی زبان سے مختلف اوقات میں، تو اب وہ جو سلسلہ تھا وہ رک گیا ہوا ہے، وہ جو آکسیجن ملتی تھی وہ رک گئی ہوئی ہے پروپیگنڈا دینے کے لیے۔ تو اب عمران خان صاحب ظاہر ہے جب آکسیجن رک جاتی ہے تو پھر مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو کہیں سے ہوتا ہے نا، سیاستدان جو دروازہ نہیں تو استاد وجاد مسعود صاحب کہا کرتے ہیں کہ کھڑکی کم از کم کھولے رکھنی چاہیے سیاستدان کو۔ تو اب جب کہیں سے عمران خان صاحب کو کوئی، انہوں نے سارے دروازے بند کر لیے، دروازے بند کرنے کے بعد پھر آوازیں دینا شروع کر دی، جب کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے دوسرے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے ہوئے، صدر عارف علوی کو، پرویز الہی کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فیصل اوڈا کہتے تھے جی میں ان کے لیے مذاکرات کرتا تھا، مجھے پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے عمران خان صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اب نومبر آ رہا ہے، عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف جیسے جیسے قریب ہوتے جانا ہے، ویسے ویسے عمران خان صاحب کو، پہلے میں بند گلی کہتا تھا، آج میں بند گلی نہیں کہتا، عمران خان صاحب کو ایک بڑا سا غار نظر آ رہا ہے، بلکہ بڑا سا بھی نہیں، تنگ غار، گوفا، وہ اس کے اندر عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ جب میں اسلام آباد کے اندر داخل ہو جاؤں گا تو اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد عمران خان صاحب پولیٹیکلی ایک اس گوفا میں، غار میں اندر چلے جائیں گے، جس کے بعد اس کے آگے ایک بڑا سا پتھر گر جائے گا اور کوئی پتھر ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا نا کہ بند گلی میں جا رہے ہیں، اور بند گلی میں جب داخل ہوں گے تو پیچھے سے راستہ بند کر دیا جائے گا اور عمران خان صاحب باہر نکل نہیں پائیں گے۔ اب عمران خان صاحب کو خود بھی محسوس ہو گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب اب وہ کیا کہتے ہیں، تانے دینا شروع ہو گئے، گلا کرنا شروع ہو گئے کہ جی مجھے تو آپ نے بتایا تھا بھائی، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جن کو چور کہا تھا وہ ان کو ہٹائیں۔ تو اب عمران خان صاحب اس طرف آ گئے ہوئے ہیں کیونکہ نومبر آ رہا ہے، نومبر آج 30 اکتوبر، کل کا دن ہے، پرسوں سے نومبر شروع ہے۔ تو میرے جو جوتشی بابا ہیں، سیاسی جوتشی بابا، وہ ان کے مطابق نومبر عمران خان صاحب کے اوپر بھاری ہے، انتہائی خطرناک، مولک، یعنی نومبر ایسے ہوگا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جیسے بھاری پتھر گر پڑے انسان، یعنی سیاسی طور پر میں بات کروں، اللہ معاف کرے، میرا کوئی اور وہ نہیں ہے کہ ایک بھاری پتھر انسان کے اوپر گرے اور انسان مفلوج ہو جائے سیاسی طور پر، انسان کے سوچے سمجھے سارا کچھ ہو لیکن کچھ کر نہ سکے، تو عمران خان صاحب، اور پھر کوئی والی وارث نہ ہو۔ تو اب عمران خان صاحب جیسے جیسے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، یہ الگ بات ہے کوئی بڑا، کوئی عمران خان صاحب چمتکار ہو جائے، کوئی بہت بڑا انہونی ہو جائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو سوچ رہے ہیں، جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اسلام آباد میں 15 لاکھ کم از کم لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اسلام آباد میں داخل ہوتے وقت۔ اب میں جب فواد چودھری کا ٹویٹ پڑھا تو ایک اور ویڈیو چل رہی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وہ ایک بندہ ہے نوجوان ہے سوات کا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ 15 لاکھ، اپنا کہتے ہیں 5 لاکھ لوگ آئے، ایک کہتا ہے میرے ساتھ 10 لاکھ لوگ آئے۔ وہ اینکر پوچھتا ہے وہ کہ جی مطلب 5 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ؟ ہاں آئے کہاں سے؟ کہتا ہے کوہستان سے۔ کہتا ہے کتنے؟ وہ کہتا ہے میں 50 بسوں میں آیا ہوں، 50 کوسٹر سے میرے ساتھ۔ تو نے کہا 50 کوسٹرز میں 5 لاکھ لوگ؟ ہاں ایک ایک کوسٹر میں 50 بندہ آتا ہے، میں 5 لاکھ لوگ لے کر آیا ہوں۔ تو اس طرح تو ممکن ہے کہ 15 لاکھ جو ہیں لوگ اس حساب کتاب سے عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد میں 4 نومبر کو داخل ہو جائیں یا راول پنڈی پہنچیں اور اس کے بعد وہاں سے اکٹھے کر کے لے جائیں لوگ، اس طرح جس طرح یہ والا فارمولہ ہے۔ وگرنہ اگر عمران خان صاحب کے پاس جینونلی 1 لاکھ لوگ ہوں گے، اگر جینون جو پراپر گننے والے، جن کی لک پھر 10 لاکھ لگتی ہے، اگر وہ عمران خان صاحب کے پاس وہ اتنے بھی لوگ ہوں گے تو بھی عمران خان صاحب شاید اس گفا میں، غار میں بند ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہاں جا کر ٹھنڈ پروگرام کا ارادہ ہے ان کا، جو ابھی تک بتا رہے ہیں، یا پھر جو ان کے باقی منصوبے ہیں خون ریزی والے، وہ تو مطلب مجھے نہیں پتا وہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، اپنا علی امین گنڈا پور صاحب کی آڈیوز یہی کہہ رہی ہیں
کہ لوگوں کو، مسلح لوگوں کو اسلام آباد راولپنڈی کے بارڈر پر، ایئرپورٹ والی سائڈ پہ فلاں جگہ پر لگانا ہے، تو کیوں لگانا ہے؟ رانا ثناء اللہ نے تو اسلام آباد کی پولیس کو، یا جو پولیس ہوگی اسلام آباد میں، ان کو غیر مسلح کر دیا ہے، سوائے ڈنڈے سوٹوں کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی آسو گیس کی شیلنگ کے، یعنی کوئی ایسی چیز جو، یعنی گولی چولی جو ایسا اسلحہ جس سے انسان کو گولی چولی لگے اور مر جائے، ایسی چیز نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ اسلحہ کیوں بندوبست کر رہے ہیں؟ اگر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش ہوگی تو وہ ایک الگ چیز ہے، کوئی خون ریزی والا معاملہ، اس میں پھر آرٹیکل 245 انووک ہو جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب آگے اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو فیس کر سکتے ہیں، یعنی ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب جائیں گے اور اعلان کے مطابق جا کے H9 F9 پارک میں بیٹھ جائیں گے تو پھر بیٹھے رہیں، پھر کچھ نہیں ہونا ان کا۔ تو یہ ہے وہ بندگار جس کا بعد میں پیچھے دروازہ، کیونکہ مذاکرات، پتھر میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کوئی نہیں، عمران خان صاحب کو فیس سیونگ، واپسی کا راستہ، سیف پیسج کہیں سے نہیں ملنا۔ صدر مملکت عارف الوی کوششیں کر رہے ہیں، ہر بندہ جس کو عارف الوی صاحب مل رہے ہیں یا پرویز الہی جس کو مل رہے ہیں، وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ ختم کرو، انتخابات کی ضد سے ہٹ جاؤ، پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد بات ہوگی۔ عمران خان صاحب کو یہ جواب مل رہا ہے کہ آؤ پارلیمنٹ میں واپس آؤ، پولیٹیکلی بیہیو کرو، تو پھر معاملات آگے ہوں گے۔ اب وہ جو نومبر والی بات ہے، کیونکہ نومبر کا معاملہ سیدھا آرمی چیف کا تقرر ہے، آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 3 میرے نام 3 آپ کے نام، اس میں مشاورت کر لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا جی میں نے تو ان کو انکار کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے مان لیا کہ میں نے وہ بات تو فوج کے ساتھ کی تھی، شہباز شریف کے ساتھ نہیں کی تھی۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر دفاع، وہ کہہ رہے ہیں نومبر کی انتہائی اہم ہے، اس میں بڑے جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ اب نومبر جو فیصلہ کن ہے، وہ فیصلہ ایک ہی ہونا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یرغمال بنائی ہوئی ہے، آرمی چیف کا تقرر ہے۔ تو اب کل سے، یعنی پرسوں سے جب نومبر شروع ہوگا، تو پروسیجر تو میرا خیال ہے ڈسکشن میں ہے ہی چیزیں، تو اس پر عمل درآمد ہوتا نظر آئے گا کہ چیزیں جو ہوتا ہے نا کہ کوئی فائلیں آ رہی، فائلیں جا رہی ہیں، اس طرح کی چیز، خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ مشاورت جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، کیونکہ نومبر کے پہلے ہفتے میں یا کم از کم 15 نومبر تک امکان ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اور عمران خان صاحب 4 نومبر کو اگر جا کر بیٹھ بھی جائیں گے تو بھی عمران خان صاحب کم از کم اپنا جو بڑا مطالبہ ہے وہ منوانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا نومبر جو ہے وہ اب آ رہا ہے، اور نومبر اپنے ساتھ عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلاتیں اور مصیبتیں لا رہا ہے۔ لانگ مارچ عمران خان صاحب کو مسلسل ایکسپوز کر رہا ہے، عمران خان صاحب کی سیاست کو۔ جیسے اسلام آباد کے قریب جائیں گے ویسے عمران خان صاحب کے لیے بری خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔